बांग्लादेश 2.2% जीडीपी का स्पेंड कर रहा है एजुकेशन पे, इंडिया कर रहा है 3%, हम कर रहे हैं 2%. About 20 to 50 million Pakistanis are still suffering from mental illness, and so many are still not being able to cure. जीपी में जो है पर ईयर जो मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट पे जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 36 बिलियन है. पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के अंदर हर्डल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं और पॉलिटिकल विल अगेन अवेलेबल नहीं है. About 40% of our population is living below the poverty line. Solutions can be found by increasing public engagement, which I believe is essential for the development of a country. Research and development is something that I believe is lacking in our development process. Development is a product of education. हम ये नहीं कह सकते कि आप एजुकेशन के बगैर डेवलप कर सकते हैं. मुझे तो प्रॉब्लम अब ये है कि जिसकी ट्रांसक्रिप्ट देखो उसकी 3.8 3.9 सीजीपीए होती है, बात करो तो कुछ नहीं आता. आई थिंक जरूरत से ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं कि आज सिटीज आर नॉट सिटीज. हमने सिटीज को रूरलाइज कर दिया है. हाउसिंग सोसाइटी इज अ रूरल कम्युनिटी, इट्स नॉट अ सिटी. जो चीज़ मैंने पढ़ी थी उसके पिक्चर्स बदल गई, उस बुक का कवर पेज बदल गया, उसके अंदर के पेजेस कलर्ड हो गए. मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ी थी, मेरा बच्चा वो कलर्ड में पढ़ रहा है. या तो इनके बच्चे कहें यहाँ पढ़े, इलाज यहाँ करें, नहीं तो बंद कर दें. First of all, I would like to invite Saima Asad, Assistant Professor from Arid Agriculture University, and her topic is cognitive economy. Ma'am, please, you have 4 minutes. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Saima Asad from Arid Agriculture University. First of all, thank you so much. آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس کے اوپر تمام اکیڈیمیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایشوز اور پرابلمس تو بہت سارے ہیں, آپ جہاں سے شروع کرنا چاہیں وہاں سے آپ کو ایشوز ملیں گے, لیکن میرے نزدیک جو سب سے بڑا ایشو ہے دیٹ از انفارمیشن بیسڈ کریکولم, انفارمیشن بیسڈ ایجوکیشن سسٹم. رادر نیڈ آف دا ٹائم از ٹو کنورٹ یور سیلف فرام انفارمیشن بیسڈ انٹو وزڈم بیسڈ ایجوکیشن. بٹ ہاؤ؟ فرسٹ آف آل لیٹ می شیئر ود یو سم ویری فیو اسٹیٹسٹکس آف پاکستان. اگر ہم گلوبل نالج انڈیکس کی بات کریں تو پاکستان اس وقت 117 آؤٹ آف 133 کنٹریز ہے. اگر ہم ایچ ڈی آئی کی بات کریں تو پاکستان اس وقت 164 آؤٹ آف 193 کنٹریز میں بیس کر رہا ہے. وائی اٹ از ہیپننگ؟ ریزن بینگ ہماری ایجوکیشن اور ہمارے اکیڈیمیا, دیر از اے پارٹ بٹوین دیم. وی آر ناٹ لنکنگ. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ یوزنگ دا کوگنیٹو ڈومین, وی آر ناٹ یوزنگ دا کوگنیٹو میئرس اینڈ سورسز آف تھنکنگ. Who are not using? The academia, the students, the policy makers. Yes, 3 of us. We are not using this, your thinking abilities, your cognitive domains as a mental source. There is need to focus. There is need to link between the clarity and the focus among the academia and the resources. And why? To prioritize, to make the things available and to manage the resources within the due times. And the need of the time is to convert yourself from thinking into wisdom. If I just look into the region, into India and compare myself with Bangladesh, I, as Pakistan, spending only 2% on education with 59% of literacy rate, with the educational policy based on curriculum development, provision of basic facility to institutions. However, if I look into India, then India is based on innovative educational policy. They are working on education for all. They are investing in digital economy, digital education. If I talk about Bangladesh, تو Bangladesh کیا کر رہا ہے؟ Bangladesh 2.2% جی ڈی پی کا اسپینڈ کر رہا ہے ایجوکیشن پہ, انڈیا کر رہا ہے 3%, ہم کر رہے ہیں 2%. بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ ہے 75%. بنگلہ دیش کی ایجوکیشنل پالیسی ہے انیشیٹو بیس. دے ٹک دا انیشیٹو ٹو گیو اسٹائپینڈ ٹو فیمیل enrolled at any level of education and especially in the primary education. This is the difference between Pakistan, India and Bangladesh. اگر ہم صرف اور صرف اپنے ریجن کے اندر رہ کے کمپیریزن کر کے دیکھیں, اور یہاں پہ سب سے بڑا جو میرے نزدیک فلو آ رہا ہے کہ we need to convert our curriculum based educational policy into wisdom based educational policy.
Only then we can cultivate the culture of innovation. This is my take-home message, and this is what I would recommend the policymakers to please convert your curriculum-based education policy into a cultivation of innovation-based, wisdom-based educational policy. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम. इनका मैसेज था कि हमें विजडम बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पे जाना चाहिए या इनोवेशन बेस्ड, बट इसमें हमारे तरफ से ये भी कंसर्न है कि एडटेक का क्या रोल है, उसको भी जरा देखिएगा. सारा मुकद्दस फ्रॉम आई एम साइंसेस वो हैं जी. प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज. सारा बात करेंगी. Is it mental health emphasis on policies and academia? Okay. Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Sara Muqaddas and I am a student of BS Economics from Institute of Management Sciences. It's a privilege to be standing here and presenting my topic on mental health, which is a very vital topic of the current days and times. Since we all are moving from back to the era of technological advancement, we are hereby to see that so many of our young youth are getting towards the motion of social awkwardness and mental health issues. We come to this thing and very obvious thing that we do not have very specified entity of policy making, and we have never emphasized over it. Ladies and gentlemen, I'm hereby to actually emphasize these things upon you and make sure to clarify and aware you how important these things are. Apart from that, let me explain what mental health is. Mental health is basically a state of well-being, coping with the stresses and in community and coping with that things and adopting certain challenges and stresses. It's not just only that thing. Certain times the psychological problems appear to be the chameleons of your life. They may appear something very visibly to be very different, but there's something much more. A back-end story relies on something very vital issues that relies inside your mind and souls. The current academic stresses requires a certain amount of academic training, awareness campaigns, social media campaigns, and a certain amount of budget that must be allocated to these people. About 20 to 50 million Pakistanis are still suffering from mental illness, and so many are still not being able to cure it. Why is that? That's because of stigma. Where the stigma came from? Is it the people who are older than us and they think that this mental issue is nothing comparatively? No. It is something that we must keep ourselves out of it, and we really need to think out of the metric box. Mental health is not just an ordinary issue. We really require certain policies and a budget allocation in any kind of. The history that we come to see regarding to the policy making is something that's really is disappointing and very unsupporting. We really need qualified researchers who work on these things, and for furthermore to discuss the statistics of this entire mental health issues that are leading us to not only, that are just declining the economic growth of the Pakistan, but also youth are becoming more impassionate and less enthusiastic. So please, for more statistics, Mr. Adnan is here. Assalamu alaikum everyone. I'm Adnan Irfan and I'm from Management Sciences, Peshawar. Is Sara talk about the mental health. So why is it important to talk about? Basically, one of our student, our institute student have conducted a research on mental health issues like anxiety and depression. So the statistics show it's very shocking to know. इसमें अगर हम देखें तो मेल और फीमेल रेशो को अगर देखें तो तकरीबन उसमें जो रिसर्च कंडक्ट किया है, वेरी शॉर्ट टाइम, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, लेकिन उसमें जो रिसर्च कंडक्ट किया उसमें तकरीबन 385 ऑब्जर्वेशन उन्होंने डिफरेंट साइकेट्रिस्ट के पास गए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए, उन्होंने डिफरेंट लोगों से डाटा कलेक्ट किया, जिसमें तकरीबन 237 मेल और 147 जो फीमेल थे वो डिप्रेस थे. अब उसमें डॉक्टर के पास जाते थे, वो बाकायदा वहाँ पे ट्रीटमेंट होती थी उनकी. अब फीमेल का रेशो अगर मेल के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत कम. उसकी वजह ये है कि हम इस तरह के इश्यूज जब आ जाते हैं तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो हम कहते हैं कि औरतों को ज़्यादातर वो जिन्नात वगैरह का मसला है तो उनको हम साइड पे रख देते. मेल को इसलिए हम क्योंकि हमारी ये खुद जो है ना उनको एक्सेस नहीं है रिसोर्स तक, हम बस यहाँ तक उनको जो है ना रिस्ट्रैक्ट करते हैं कि फ़ीमेल जो है ना वो बस घर पे होती है, उनको इतना वो डिप्रेशन वगैरह के मसले नहीं होते, तो ये जिन्नात वगैरह का असर होता है. ज़्यादातर हमारी जो एक वो क्या कहते हैं कि आम सी बात होती है. दूसरा मेल में ये होता है कि वो प्रोफेशनल होते हैं, ज़्यादातर काम करते तो ज़्यादा डिप्रेस वगैरह होते, तो वो उनको
زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اس چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. میں شارٹ 30 سیکنڈ میں صرف وہ بتاؤں گا کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے سر, جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں تقریباً کے پی میں جو ہے پر ایئر جو مینٹل ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ پہ جو ایکسپینسز ہے وہ تقریباً 36 بلین ہے, اور پورے پاکستان میں وہ پاپولیشن کے بیسس پہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 20,000 بلین پورے پاکستان میں صرف ایک سال میں جو ہے نا وہ مینٹل ڈیزیزز کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہم جو ہے وہ ایکسپینسز لگاتے. تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سو تھینک یو ایوری ون. Thank you so much. تھینک یو جی. ان کا مین میسج یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو ریموو دا اسٹگما which is attached with mental health, اور اس پہ فوکس ہونا چاہیے. نیکسٹ از کاشف ظہیر, سینئر لیکچرر فرام رفا یونیورسٹی. He will talk about policy implementation gap in Pakistan. جی السلام علیکم جی. اچھا کلیپنگ سے لگ رہا ہے کہ رفا کے اسٹوڈنٹ کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں. تھینک یو. اچھا جی, فرسٹ آف آل آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو پائڈ کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کا ایک سلسلہ شروع کیا ایکون فیسٹ کے نام سے. تو آج جو جس چیز کے اوپر میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ پالیسی امپلیمنٹیشن کے اندر جو الیٹ کا نیکسز ہے اس کے اوپر ہمارے ہاں ایک طرح سے بات نہیں کی جا رہی ایکڈیمیا کے اندر. فار انسٹنس ڈفرینٹ سیکٹرز کی اگر ہم بات کر لیں, یہاں پر اسلام آباد کے اندر شوگری ڈرنکس جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کے مطابق اسکول کالجز یونیورسٹی کے اندر بین ہیں, پروہبٹڈ ہیں. لیکن یہ انڈسٹری اتنی اسٹرانگ ہے اور اس انڈسٹری کے جو انویسٹرز ہیں اگر آپ اس کو انرتھ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن فیلئر کیوں ہے. پر ایئر دو بڑے برانڈز پیپسی اور کوک کی پر ایئر جو سیل ہے وہ $8 بلین سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستان میں ہم ٹاپ 20 کنٹریز کے اندر, اور ہمارے پاکستان کے اندر ایون یو کے سے زائد کوک پر ایئر پی جاتی ہے. تو پالیسی موجود ہے, ریزولوشن پارلیمنٹ کی موجود ہے, لیکن اس ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی چونکہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہو سکتے ہیں یا اس پالیسی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا وہ ایک مافیا وہ اتنا اسٹرانگ ہے بزنس کمیونٹی کا کہ وہ اس شوگری ڈرنکس کے بین کو انہوں نے کبھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. سیکنڈ, جس کے اوپر پائڈ کی بڑی اچھی رپورٹس بھی پبلش ہوئیں, ٹوبیکو ٹیکسیشن. ٹوبیکو ٹیکسیشن یہ اتنا بڑا ایک اسکیم ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ایکڈیمیا کی 3-4 رپورٹ صرف میری نظروں سے گزری ہیں. پچھلے 7 سال کے دوران اگر ہم ٹوبیکو ٹیکسیشن کے اندر جو لاس ہوا ہے وہ تقریباً 500 بلین سے زائد کا ہے, جو اگر اکمولیٹو لاس کی بات کریں. اور جو ٹوبیکو ٹیکسیشن کا پاکستان سگنیٹری ہے اس کے باوجود ٹوبیکو ٹیکسیشن رائز کرنے کے بجائے کئی دفعہ اسے کم کیا گیا, جن کے وہ پالیسی جس کی ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس دیں, ہم نے بائنڈنگز ہماری ہوئیں, لیکن اس کے باوجود اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر ہرڈلز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, اور پولیٹیکل ول اگین اویلیبل نہیں ہے. تیسرا بڑا جو ہمارے ہاں ایشوز ہیں, فار انسٹنس پی آئی اے پر ایئر جو اس کا لاس ہے وہ تقریباً 80 بلین روپیز سے زائد کا لاس کرتی ہے, اور اس کے باوجود اس کے اندر ریفارمز نہیں ہو رہی ہیں, ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلی جا رہی ہے. پھر یہاں پر ایک اور بڑا چیلنج ہے جسے پائڈ کی ٹیم نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ پالیسی کریٹ کرتے وقت اسے پالیسی پروسیس کے اندر جب ہم پالیسی کرتے ہیں تو اس کا ایویڈنس بڑا ویک ہوتا ہے کہ آپ کی نیشنل ہاؤسنگ پالیسی بنی, نیشنل ہاؤسنگ پالیسی کے اندر جو اسٹیٹسٹکس دیے گئے وہ 6 ملین ہاؤسز کا ڈیفیسٹ دکھایا گیا, لیکن 6 ملین ہاؤسز کا جو ڈیفیسٹ دکھایا گیا اس کا ایویڈنس ہی بالکل وہ پراپر اویلیبل نہیں تھا, یا جو اویلیبل تھا وہ ایمبیگوس تھا. تو جب تک آپ کی پالیسیز کا ایویڈنس اسٹرانگ نہیں ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, اور سب سے آخری اور اہم بات, ہماری جو ایکڈیمیا کے ینگسٹرز ہیں آپ لوگوں جیسے, وہ اگر سینسٹائز نہیں ہوں گے کہ پالیسی پروسیس کے اندر ایشوز کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, اور اس کا امپلیمنٹیشن فیلئر کیوں ہو رہا ہے, اس وقت تک ہمارا پالیسی کا بیس نہیں بہتر ہو سکتا. اور آخری بات, ہمارے ہاں اگر ہم ڈیولپ نیشن بننا چاہتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پالیسی
implementation سب سے ضروری ہے. Thank you sir. Thank you Kashif Saab, excellent points. Next ہمارے پاس ہیں Shahnur Iqbal from Zebist. Shahnur will talk about developing systems for economic growth and mitigating challenges for stability. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we're gathered here to discuss ways to do development better. So there are a multitude of ways to address this issue, but one solution or one idea that I had and I aim to discuss with you today is how we can better development by increasing social engagement or public engagement. So before I can go ahead and discuss that, I would like to give you a little overview of the current situation of Pakistan. According to World Bank, Pakistan's GDP growth rate right now is 1.8% for this current fiscal year, which is well below the official target of 3.5%. Inflation is at a very high rate of 26%, and unemployment is at 8%, and about 40% of our population is living below the poverty line. There are additional challenges in terms of social development. There's low literacy, gender disparities, political differences, limited access to healthcare, and so many others that you're all very well aware of. So in my idea, in order to combat these things, solutions can be found by increasing public engagement, which I believe is essential for the development of a country. Firstly, it can provide valuable information regarding the communities about their needs, their aspirations, their concerns, and the unique factors that impact them and maybe not the others. This can allow the government and policy makers to create an indigenous model of development that is more efficient and better suited for society within Pakistan. And in addition to that, research and development is something that I believe is lacking in our development process. And public engagement can actually provide valuable information regarding the communities. It can provide better representation of those communities. And it can also lessen the gap in the existing knowledge that we have. Secondly, involving the people can improve the relations between the government and the public by creating trust and support between them through collaboration, through transparency, and active engagement in the policy making and development process. So in addition to that, public engagement can increase the outreach of these projects. The government and policy makers can create targeted policy interventions. They can address issues at a much larger scale, and it can help increase the overall efficacy of development initiatives in Pakistan and make them more sustainable, which will subsequently contribute to the economy and the overall growth rate in the country. So this can be done by informing, consulting, engaging, collaborating with, and empowering the public. And there are a multitude of examples all across the globe of how public engagement has played a vital role in the development of a country. Canada started an initiative called Let's Talk, which actually gave the citizens a platform and enabled the government to listen to them, to get their input and better align their policies to the public, their needs, their concerns, and created a more inclusive and impactful approach to the country's development. And we all know where Canada is right now. South Korea has implemented various mechanisms such as public hearings, there are online forums, and there are citizen advisory panels which work side by side with the government and provide valuable feedback to the government in the policy making process. And they're also empowering the local communities on the proposed development. Sorry, I'm just going to take a few more seconds. You have the example of Bangladesh, you have the example of China. The entire nation has come together as one for the development of the country. So in order to do development better, we need to increase our public engagement and develop a bottom-up approach so that we can target change at the grassroots level and through a collective effort with the public and the government both involved, because we must come together as one nation under one flag for our Pakistan and its future. Because if we won't do it, who will? Thank you. Thank you, Shahnur. Excellent points.
اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر درے نے آپ کو کہ ہمیں اور فہیم جہانگیر کو ڈاکٹر ندیم الحق کو جوائن کریں ہمیں اسٹیج پہ. آ جاؤ آپ چاروں لوگ جنہوں نے آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا آ جائیں. میرا تو سوال سمپل ہے جی. پہلی چیز, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہمیں کیوں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہمارے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز زیرو ہیں. میں نے جا کے ساری فارمیسی سے چلے گئے, ابھی واٹسن والے بختاوری صاحب چلے گئے, کسی فارمیسی میں ADHD نہیں مل رہی. دیٹ مینس ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ ہے ہی کوئی نہیں ایشو. آپ کہتی ہیں مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, وہ کیوں ہے؟ اچھا دوسری آپ کہتی ہیں کمیونٹی کا بات کریں. ہمارے تو افسران ہم سے بات ہی نہیں کرتے, بات کرنا بھی نہیں چاہتے, تو آپ ان کو جتنی مرضی بات کر لیں وہ کیوں بات کریں گے؟ I was talking about cognitive economy. واٹ اکانومی؟ Cognitive economy. کیا ہوتی ہے؟ It's the economy in mind of a person. ہم اپنے سارے سیمینارز میں اور سب چیزوں میں انگلش میں کیوں بات کرتے ہیں؟ ہم کس کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوئچ کر جائیں. اسی لیے میں نے تو جو پریزنٹیشن دی تھی میں نے اس میں مکس میتھڈ یوز کیا تھا, کیونکہ ہر بچہ تو نہیں. اور وہاں سے سوال آیا تھا کہ جی. یہ تھا ون یونیورسٹی ون آئیڈیا. بہت کلیئرلی اسٹیٹ کریں کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے. ایکچولی میرا آئیڈیا یہ ہے, میں کوگنیٹو اکانومی پہ بات کر رہی ہوں ایز آئی ایم ریپرزینٹنگ این اکیڈیمیا. ٹھیک ہے, میں اکیڈیمیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کنسرن ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ سے. ڈیولپمنٹ از اے پروڈکٹ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایجوکیشن کے بغیر ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایجوکیشن سے مراد ہے اویئرنیس, ایجوکیشن سے مراد ہے انڈرسٹینڈنگ, ایجوکیشن سے مراد ہے ایبلٹی ٹو اپلائی اینی نالج اباؤٹ اینی تھنگ. پروڈکشن نالج ہو سکتی ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہو سکتی ہے, آپ کوئی ایکٹیویٹی وچ کین کریٹ اینڈ جنریٹ اے سورس آف انکم فار این انڈیویجول فار لائیولیہڈ از بیسکلی این ایجوکیشن. میرا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا یہ جو میڈیا ہے, یہ جو AI ہے, یہ سورس آف انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے لیے کوئی انوویشن کاز کر دے گا. جب تک کہ ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی, ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اس چیز کی نالج نہیں دے سکتے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ تو ان اے وے آپ ایک پرابلم اسٹیٹ کر رہی ہیں. ہم نے کہنا ہے میڈم پرابلم یہ ہے نا, دیکھیں اس کا سولوشن کیا, دیکھیں ڈوئنگ ڈیولپمنٹ بیٹر, اس میں یہ ہے کہ جی ہم کیسے بہتر ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں نے اس کا سولوشن یہ دیا تھا کہ ہماری جو ایجوکیشنل پالیسی ہے نا, پاکستان کی ایجوکیشنل پالیسی, وہ بیسکلی کریکولم بیسڈ ایجوکیشنل پالیسی ہے. ہم کریکولم ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, ہم انسٹیٹیوٹ کے بیسک نیسیسٹیز کو, انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پہ فوکس کرتے ہیں. ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے کہ ہمارے اکیڈیمیا کے جو مسنگ لنک ہے, یعنی ہم مینٹل کلیئرٹی اور فوکس پہ تو ہم فوکس ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ چیز کسی کو سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ ہمارا بچہ جس نے کل مارکیٹ میں نکلنا ہے, ہم نے جس نے کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ, ہماری ایجوکیشنل پالیسی مسٹ بی انوویٹیو, اٹ مسٹ بی انیشیٹو نیچر. میڈم ہماری ایجوکیشن پالیسی کوئی نہیں ہے, پلیز سمجھ جائیں. ہم نے بچوں کو یونیورسٹی بھیجنا ہے کیونکہ اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. وہ بچے باہر نکلیں گے اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. تو ہم جو ہماری ایجوکیشن پالیسی کیا, ہماری ایجوکیشن پالیسی آپ کے حکمران بنا رہے ہیں. حکمران جو ہیں, جو خود جاہل ہیں, وہ ہر جگہ جا کے کہتے ہیں یونیورسٹی بنا دو. ان کو پتہ نہیں یونیورسٹی کیوں بنا دو. اور سوری اس کے آگے یہ بھی ہے, پیرنٹس بھی جاہل ہیں. پیرنٹس کو بھی بچے بھیجنے ہیں بغیر سمجھے کیوں بھیج رہے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ جی ہم لوگ کریں. پیرنٹس کیوں بچے بھیج رہے ہیں یونیورسٹی, کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ میرے پاس لوگ جو بچے آتے ہیں, میں روز ان سے پوچھتا ہوں بھائی تم کیوں آ رہے ہو, میں تو تمہارے پیسے لوٹوں گا. آپ بتائیں کیوں آتے ہیں, کیوں, کہاں ہے کمیونٹی جو آپ کہہ رہی ہیں ان سے بات کریں. There is no community in this country. آپ کو ہم نے بلایا بات کریں, آدھے بندے تو بھاگ گئے, آدھے بندے کہتے ہیں ہم آتے ہی نہیں. یونیورسٹی والے خود آپ ایجوکیشن کی باتیں کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم آتے ہی نہیں. تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا جی, آپ کہتے ہیں ڈپریشن ہے. کون سی ڈپریشن ہے؟ ڈپریشن کیوں ہے بتائیں جی. تقریباً 3 ویکس پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی ہے پشاور میں, بیکاز ہی واز ڈپریسڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اکیڈیمک مطلب اسٹوڈنٹ تھا 8 سیمسٹر کا کمپیوٹر سائنس کا, اس کے 3-4 سبجیکٹس فیل تھے, وہ دوبارہ وہ بار بار فیل ہو رہا تھا. اس سے وہ فیل ہو رہا تھا. کیوں ہو رہا تھا؟ مینٹل. آئی ایم گوئنگ ٹو بی ٹف. یہ جو ہے نا کہ ہم ماں کے لاڈلے ہیں, ہمیں پراٹھے کھلاؤ, ہمیں ممی جفی کرو, اور بھائی گورے کا بچہ پڑھتا ہے, ٹریول بھی کرتا ہے, سب کچھ. یہ کیا بات ہے سوسائڈ کمٹ کر کے کیوں کی؟ ہر بچہ ایکولی مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا, اس لیے آپ نے نہیں, جو بات پوچھنے والی ہے میں مانتا ہوں ہر بچہ ایکولی, پر ہمارے بچے کیوں مینٹلی
अनस्ट्रांग है. नहीं Question हमारे ये है. बच्चे मेरे ख्याल में गोरे के बच्चे ये से कहते हैं ज्यादा ज्यादा- स्ट्रांग हैं. ये कहते हैं नहीं है. दिस आई वुड डिसएग्री. आपकी वहाँ मेरी तो डिबेट नहीं है, इनकी डिबेट. नहीं देखिए अब नहीं, इस वक्त हम सबकी डिबेट है. वहाँ मेरे ख्याल में मैं जितना सुनती थी जुमला इनसे पूछना आई एम है. स्ट्रेस्ड आउट, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, मैं कहती थी यार इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हो तो रहा है ये कि ये क्यों सुबह शाम स्ट्रेस्ड दिन आउट रात है? stressed इनको out ना रहते काम हैं. करना पड़ता है ना कुछ, क्यों स्ट्रेस्ड आउट है? बताएं क्या मसला है Sir, कि हमें ग्रेड नहीं अच्छे दे दिए. सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं केस कर दूंगा ग्रेड नहीं नहीं अच्छे वो तो मैं कर देता यहाँ हूं. मैं डिसएग्री करूंगी कि जी ग्रेड अच्छे अगर नहीं आए हैं. मुझे तो प्रॉब्लम अब ये है कि जिसकी ट्रांसक्रिप्ट देखो उसकी सारों के 3.8 एज होते हैं. 3.9 सीजीपीए होती है. बात करो तो कुछ नहीं आता. आई थिंक जरूरत से ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं. यहाँ पे सबसे देखा जाए तो मेनी यंगस्टर्स एंड यूथ है, ठीक है. दूसरी बात जो आपने की ना सर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की बेसिक वजह कंपैरिजन है सर. क्या है कंपैरिजन. कंपैरिजन? क्या मतलब? कंपैरिजन जैसे आपने अभी गोरो की एग्जांपल दी, तो ये एक किस्म की कंपैरिजन. comparison- Have we for once, sir, have we for once tried to understand our children on our own on how they are, rather than saying that गोरो के बच्चे ने ये किया, वेस्टर्न ने ये किया, you mean they can't compete? No, देखें I बात mean सुने, we can compete. देखें बात Here's the सुने, thing जब is आप of ओलंपिक्स में understanding, sir. जाएंगे, जब आप ओलंपिक्स में जाएंगे या कुछ भी खेलेंगे, comparison is always there. In fact, we are being compared all the time. And if you don't want to compete globally, तो please depress हो, जरूर हो. Why should I care? Sir, comparison should be kept to themselves. हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं. आज सुबह इवन जो हमारा कल्चर एंड इकोनॉमिक्स वाला सेशन था, कुछ चीजें हमने उसमें भी की. जो इनॉग्रल था उसमें भी हमने बात की. पाइड इवन एक स्टडी कर रहा है गुड चाइल्डहुड एंड गुड पेरेंटिंग पे. Yes, ma'am. ये सारे इश्यूज हैं. इन्होंने ही कहा है, इनको सिर्फ थोड़ा सा नाराज करने का शौक होता है, इसलिए वो जान के ऐसी बात नहीं, करते हैं. I was taught quite frankly. Let me tell you, if your teachers are not provoking you, they're useless. Yes. अगर आप देखें, go back to the masters, Socrates, Plato वगैरह, उनकी सारी राइटिंग क्या थी? प्रोवोकेशन थी. All of academia is one big provocation. अगर आपने कंफर्ट जोन में बैठना है तो मस्जिद में चले जाएं. Yes. ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, मैं आमीन कह दूंगा. पर यहाँ आउटसाइड मस्जिद, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज, देयर इज नो एग्रीमेंट. अगर कोई आपसे एग्री कर रहा है, वो टीचर ही गंदा है. प्रोवोकेशन पे बात बनती है. मैं जान के आपको प्रोवोक कर रहा हूं. आपकी फैमिली में गड़बड़ है, आप लोगों की फैमिली खराब है, आप लोग पेरेंटिंग नहीं कर सकते, आप हमारे ऊपर मुसीबत डाल रहे हैं. डिप्रेस्ड है तो डिप्रेस्ड है तो यार अपनी फैमिली ठीक करें. नहीं हमें क्या कह नहीं, रहे हैं? देखिए हमने दुनिया में compete करना है, इंटरनेशनल कंपैरिजन होगा. बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए 100% भी. होना चाहिए. आज सुबह भी हमने जो कल्चर वाला था उसमें ये बहुत बात की कि ये हम कहते हैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं. हमारे कल्चर में नहीं है यार. ये कौन सी ऐसी एक अजीब मखलूक हमने क्रिएट कर दी है कि जिसमें हर चीज डाल के हम अपने आप को जो है बरियो जमा कर 14 साल देते सवाल हैं. पीछे जाना चाहता है, 14 साल पीछे रहे. खत्म हो गई बात. दुनिया डजंट केयर. यू वांट टू लिव लाइक 1500 इयर्स अगो. दुनिया डजंट केयर. उसमें आप डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज़ यू गॉट अ कल्चर ऑफ माजी, नॉट अ कल्चर ऑफ फ्यूचर. नहीं 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 नहीं, ये भी गलत बात है. अच्छा. कल्चर को एक इवॉल्विंग चीज होना चाहिए. देखिए, ये भी कल्चर ऑफ गलत द बात है. मासी क्यों? नहीं. अच्छा, अब आप ये देखेंगे, ये मेरे हेड हैं लेकिन हम आपस में भी डिबेट कर रहे हैं. मैं आ रही हूँ. ये जो होता है ना कि बस हमारी सुन लो, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, किसी बात पे बात नहीं होगी. मसले स्टार्ट यहाँ से होते हैं. आप में से जो आगे आना चाहता है आ जाए, जॉइन द डिबेट प्लीज. हमें ग्लोबली कंपेयर ना करो. क्यों ग्लोबली कंपेयर ना करो? हमने किस केव में रहना है कि जहां बस हम खुद से होंगे? मैम हम खुद से नहीं होंगे. चले सुने क्या कह मैम इस चीज में मैंने वो एग्जांपल दी पिशावर वाले केस की. सिर्फ स्टूडेंट से, ये जो आइडिया सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है. जो स्टैटिस्टिक में शेयर करने वाला शार्ट, मतलब टर्म बहुत शार्ट था. उसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं 40+, उनकी एवरेज सबसे ज्यादा है. वो ज्यादा डिप्रेस्ड है. मैंने आपके साथ सिंपैथाइज किया है इस एक सेकंड, मैं आपको जवाब दे दूं क्यों डिप्रेस्ड है लोग पेशावर में. सर, मैं आपको जवाब देता हूं अपना. सुनेंगे? मैं जब पेशावर गया तो जिस रेस्टोरेंट में जाऊं, कहें जी बस मर्दे बैठेंगे या औरतें नहीं बैठेंगी. यार जिधर आपका सारा कल्चर इतना स्टूपिड हो कि औरतें आती नहीं. मैं सबको बताता हूं. मैं अपनी बेटी को लेके गया स्वात, सबको बताता हूं. 15 मिनट के बाद मेरी बेटी ने कहा, तो आपको पता है बाजार में मैं अकेली औरत फिर रही हूँ और सारी मेरी तरफ स्टेयर कर रहे हैं. यार ये डिप्रेशन का निजाम है. हम वापस आ गए. हमने कहा आप कभी नहीं जाना यहां. जहां औरतें ही नहीं नजर आती, जहां अजीब किस्म का कल्चर है, तो वहां डिप्रेशन ही होनी है. और आपका क्या होना है? ये आपने इन्वेस्टिगेट किया? सर जो रिसर्च हुआ है, आई एम साइंसेस की एक स्टूडेंट ने वो रिसर्च किया. RMI इज वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल इन KP, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट जे. उसमें 385 ऑब्जर्वेशन में तकरीबन 200 ऑब्जर्वेशन पंजाब से हैं.
they belongs to Punjab. They don't. सर जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, पर मैं कहता हूं पिशावर में रहना ही डिप्रेशन है. अगर के आपने कल्चर बनाया हुआ है जहां के सिर्फ मर्द बैठे हुए, औरतें हैं ही नहीं, आपने तो कल्चर ऑफ डिप्रेशन बनाया हुआ है. एक मर्दाना कल्चर, आधी पॉपुलेशन फारिग है, तो कल्चर डिप्रेशन ही है ना. इसको तो एग्जामिन किया आपने कि नहीं किया? तो फिर बताएं ना, ये असल वजह तो ये है. अब आपको पता चला कि डिबेट का क्या मतलब है. हमने सब यूनिवर्सिटीज को कहा कि अपना बंदा नॉमिनेट करें जो आके बात करें. सन्नाटा था, चले 5 आ गए. उन्होंने प्रोवोक किया, अब सब उठ के हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आने. इस कॉन्वर्सेशन की हम बात करते हैं, चाहे वो अनप्लेजेंट लग रही है, चाहे हम उससे टोटली डिसएग्री करते हैं, बात करनी है, बात करें. ज़ीशान खान फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर हूँ मैं. सर मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा. आपने कहा कि केपी में जो है वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है. मेरे 7 बहनें हैं, सब बहनें एजुकेटेड है, और इसके अलावा जो है इसके साथ साथ जो है आप कंपैरिजन करें बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ, फिर सिंध के उनके जो है प्रोपोर्शनली आप देखें तो केपी में सबसे ज़्यादा फीमेल एजुकेशन रेशो ज़्यादा है. वी आर केपी जो है सेकंड पोजीशन पे है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है. और दूसरी बात ये है कि आपने एम्पावरमेंट के लिए आप एजुकेशन होना इंडिकेटर ले रहे हैं कि एजुकेशन ले ली तो एम्पावर. आपने मेरी बात नहीं सुनी, और आपने मेरी बात नहीं सुनी. इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट भी केपी में भी, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट भी आप देखें, आप मिनिस्ट्रीज के अंदर देखें, आप इस्लामाबाद के अंदर देखें कितनी पश्तो स्पीकर है. मैं अपनी जो है 10-15 पश्तो स्पीकर जो है मैं उठा सकता हूँ. यहाँ पे उठे मेरे जितने भी पश्तो स्पीकर जो है, जितने स्टूडेंट्स हैं आप उठ जाएँ सारे. कितने जो है फीमेल स्टूडेंट्स मेरे कितने जो है यहाँ पे देखें, कितनी एम्पावरमेंट है. आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप इसके? जवाब दे दूं या आपने कंटिन्यू करना है? मैंने जो बात की थी डिफरेंट बात की थी. मैंने कहा था केपी में जब मेरी बेटी गई, उसने मुझे कहा यहाँ कोई औरत नहीं है, पढ़ा के उनको बंद कर देना और उनको हिजाब पहना देना, ये कोई एम्पावरमेंट नहीं है. या आप हमसे फ्रॉड करें, इस तरह तो बात सुने. हम केपी से बहुत आगे हैं. पंजाब में हमारे पास वुमन चीफ मिनिस्टर है, आपने तो आज तक नहीं लगाई. इस तरह तो खत्म होगी बात. हमारे पास वुमन चीफ मिनिस्टर है, खत्म होगी बात. हम जनाब मरियम को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर भी. बेनजीर भुट्टो भी थी. यार खुदा दे वास्ते, एक मिनट, आपको मुझे पता है पॉलिटिशियन, आपको तकरीर करने का शौक है. मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीर से बाहर निकलें, मुझे बताएं वेयर इज द ब्लडी एम्पावरमेंट. हम औरतों को एजुकेट करते हैं, उनको फिर हम बंद करते हैं कमरे में. औरतें मुझे बताएं जी, बताएं. एम आई रॉन्ग? प्लीज आप बताइए. हाँ, ये सवाल मैंने सुबह भी किया. मैंने कहा कि हमारे बहुत से एरियाज, उसमें केपी भी है लेकिन उसके अलावा भी एरियाज हैं, वो टूरिज्म की बात करते हैं. आप वहाँ जाएं, आपको फीमेल नज़र नहीं आती है, और ये एक बहुत जेन्युइन सवाल है, लोकल फीमेल नज़र नहीं आती है. ये सर एक सेकेंड ना, ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन मेरे जहन में भी उठेगा कि ये कह रहे हैं कि जी हम एक टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं, आप यहाँ आएँ, या फिर आप ये कहें कि जी जो 50% पाकिस्तान की मेल आबादी है उसके लिए टूरिज्म के लिए हम वेलकम है. एज अ फीमेल आई वुड फील अनकंफर्टेबल दैट आई एम गोइंग टू अ प्लेस कि जहां मुझे लोकल फीमेल्स जो हैं वो नहीं नजर आती हैं और नहीं नजर आती हैं. बताएं इनको रेस्टोरेंट में क्या हुआ था? उन्होंने मना किया. उन्होंने मना किया कि आप लोग एक सेकंड सुन लें. मना किया गया हमें कि आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते, फैमिली तरफ जाए. ये क्या निजाम है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं? और हमने उनसे कहा कि ये हम नहीं फैमिली होता नहीं है. खड़ी हो जाए. हम ऑफिस से गए हुए थे, वी वर नॉट अ फैमिली. अब आप जबरदस्ती हमें फैमिली तो ना बनाए. पाकिस्तान को एज एन एंटिटी देखें. मैं पाकिस्तान को एज एन एंटिटी देखती हूँ. मेरे लिए सारे सूबे और तीनों रीजन्स इक्वल हैं. मैं इवन जीबी जब जाती हूँ, मुझे हुंजा जाके सबसे बेहतर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे हमने एम्पावर फीमेल्स नजर आती हैं. हमने एम्पावर कर दिया, हमने औरतों को एम्पावर कर दिया है, पर हस्बैंड का नाम लगाना जरूरी है. इवन हस्बैंड डिवोर्स हो गए लगाना जरूरी है. माशाल्लाह एम्पावर हो गए. खड़े हो जाए जी, एम्पावर हो गए. खड़े हो जाए, एम्पावर. ये जो आपने बात की है, ये पाकिस्तान रिलेटेड है ना, ये पासपोर्ट वाला. भाई पासपोर्ट वाला है ना, हमारा मुआशरा है. हाँ जी, आप बताइए जी प्लीज. सॉरी, इनकी बात सुन लें. हाँ बताइए. अगर कंपेयर करें वो ज़माना जब मेरे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे और उससे भी पीछे चले जाएं तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जब बड़े हो रहे थे तो दे वर रेज्ड इन अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी. हमारे यहाँ जैसे जैसे
people can disagree with me, but jaise Western norms aa rahe hain, we have become more of an individualistic society, jahan pe I speak from my own experience, کہ آپ کو اکثر یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے. سو جب آپ بات کرتے ہیں کمیونٹی کی, تو ہماری اس طرح کی کمیونٹی اسپیشلی ان دی اربن ایریاز, ان سٹیز نہیں رہی, بیکاز آف دا فاسٹ پیس لائف, بیکاز آف سو مینی ادر فیکٹرز. بٹ ہمارے پاکستان از ناٹ جسٹ دا کیپٹل, ناٹ جسٹ دی ڈیولپڈ ایریاز, اٹ از آلسو دی رورل ایریاز. ہماری کمیونٹیز وہاں پہ بھی ہیں, وہاں پہ دے آر فنکشننگ ٹوگیدر. جو آپ کی بات ہے آف women not being empowered, there is a massive gap within Pakistan. I had the chance to visit Balochistan, and same is the case with what your daughter experienced. I did not see any local female over there. Maybe us din na gayi ho, but my experience is that I did not see them for the month that I spent in Balochistan. Same is the way with KP, same is the way with interior Punjab. تو جب ہم کمیونٹی امپاورمنٹ کی اور پبلک انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے دیٹس اے ویری ویلیبل ایسٹ ود ان سوسائٹی, اور ان کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ افسر ہم سے بات نہیں کرتا, تو سر یہ سسٹم جو بنا ہے وی ہیو ٹو چینج اٹ, وی کین ناٹ لیو اٹ. اٹ از ناٹ جسٹ کہ دیر آر پرابلمز وی آر آئیڈینٹیفائنگ اٹ. نہیں, میرا اس میں آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ہماری بہت اچھی ایک لوی ڈوی کمیونٹی ہوتی تھی, ویسٹرن ویلیوز کی وجہ سے خراب ہو گئی. اب مجھے پلیز یہ بتا دیں کہ ویسٹرن ویلیوز سے ہم نے پنکچویلٹی نہیں سیکھی, ورک ایتھکس نہیں سیکھا, ہم نے کمیونٹی توڑنا سیکھا. اب اس میں پرابلم کدھر ہے پھر؟ the problem comes with law enforcement. جب آپ رولس توڑتے ہیں, جب آپ کا ڈسپلن, ہماری کلاس میں گھنٹے کے بعد انفورسمنٹ, آپ لا والے آ کے تو آپ کی کمیونٹی کو نہیں توڑ, ہماری چوائسیز ہیں. سی ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وی ہیو اے پرابلم. ایون ہم کسی کی جب کوئی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں تو جو بدترین چیز ہوتی ہے نا وہ اٹھاتے ہیں, اچھی چیز ہم نہیں اٹھاتے. I completely agree with that. اور اسی چیز کے لیے کہا ہے کہ جب آپ کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, یو نیڈ ٹو گیٹ اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کہ اس کمیونٹی کے کون سے چیلنجز ہیں, کون سی ویلیوز ہیں, کون سے کنسرنز ہیں, کون سے ایسپریشنز ہیں. اس میں 2-3 چھوٹی سی باتیں کر دوں جی, if you allow me. پہلی چیز تو پاکستان سوسائٹی میں بہت بڑی متس ہے. ہمارے پاس رورل ایریاز ختم ہو چکے ہیں. ایک بندہ رضا علی, اس کی آپ 2011 کی ریسرچ دیکھ لیں, اس نے اس وقت شو کیا تھا کہ 70% آف پاکستان از اربنائزڈ. ہمارا ابھی بھی جو GIS میپنگ آپ کر کے دیکھیں, ہماری بہت بڑی اربن پاپولیشن ہے. ہماری جو رورل پاپولیشن ہے, ہمارا ایک پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, ہمارا کلچرل پرابلم. اگین ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دھوتی اور وہ کیا کہتے ہیں ایک چیز کہ بھائی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے, میں روٹی پکا رہا ہوں. یار دیٹ تھنگ از ڈائیڈ. ایک اور چیز ہے, ہر شہر میں, ہر دیہات میں آپ کا کوئی نہ کوئی بندہ باہر گیا ہوا ہے, ریمیٹنس بھیج رہا ہے, وہاں سے آپ کو انفلوئنسز آ رہے ہیں باہر سے, انٹرنیٹ بھی آ گیا. ابھی تک ہم رورل ایریاز کو بیٹھ کے سلام کر رہے ہیں. نمبر 2, پلیز ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ایک ہے, اگر آپ لوگ پڑھیں, ون آف دا ریزن دیٹ وی وانٹڈ دس سیشن اینڈ وائی وی آر ڈوئنگ این اکنامک فیسٹ از ٹو ٹاک اباؤٹ اکنامکس. اکنامکس میں جو ہم نے اگر ہماری کتابیں دیکھی, ہم نے یہی کہا تھا کہ ہماری کتابیں دیکھ کے کچھ کریں. ہم نے جو چیزیں لکھی ہیں, جو یہ پروگرام ہے پورا یہاں پڑا ہوا ہے, یہ پروگرام سارا اس میں دیکھیں ہم نے باتیں یہ کی ہیں slightly differently, little more theoretically. Education itself is not enough. Education does not create development. اگر کرتی تو بڑا آسان کام تھا. Education is also very difficult. Education is not کھوتے پہ کتابیں لادنی. Education is a whole environment, a whole culture. You can't have education without modernization. اگر آپ سوچ رہے ہیں مدرسہ ایجوکیشن کر رہا ہے تو پھر مدرسے جائیں, ٹھیک ہے نا. مدرسہ بھی is giving better education than our universities. So we really have to have a deep debate on this, جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. What is it that we want to do? It's not a simplistic thing, community بنا دیں. Community کیسے بنے گی؟ ہم نے اس پہ بہت لکھا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں کہ our cities are not cities. ہم نے cities کو ruralize کر دیا ہے. Housing society is a rural community, it's not a city. City ہوتی ہے flats. جب ہم چین گئے, ٹرکی گئے, سب جگہ گئے, ان سے میں بار بار جا کے پوچھتا ہوں, ان سے پوچھے, ہر لوگ ہم پوچھتے ہیں, بھائی بتائیں آپ کی یہ گھر کہاں ہیں, 10 مرلے 1 کنال 2 کنال والے گھر کہاں ہیں؟ وہ ہنستے ہیں, کہتے یہ کون رہتا ہے ادھر.
وہ فلیٹس میں رہتے ہیں, سب فلیٹس میں رہتے ہیں. ہم لوگوں نے بین کیا, ہمارے بیوروکریٹس نے بین کیا, فلیٹ بن نہیں سکتے. آئی ایم شیور آپ میں سے کوئی فلیٹ میں نہیں رہتا. کوئی رہتا ہے فلیٹ میں؟ آپ رہتی ہیں ماشاءاللہ. کہاں جی؟ یہاں. اچھا, مطلب وہ تو ٹھیک ہے, آپ کو فلیٹ ملا ہوئے گا, یونیورسٹی میں ملا ہوئے گا, ٹھیک ہے نا, وہ تو سرکاری فلیٹ ہے نا. ہاں, پوائنٹ یہ سرکاری فلیٹ اور بات ہے. سرکاری فلیٹ کا آپ غریب ہیں, اکثر تو قائد اعظم یونیورسٹی میں تو بڑے بڑے گھر ہیں, 2 کنال کے گھر ہیں. چلے ایرڈ میں نہیں ہوں گے نا, قائد اعظم میں 2 کنال کے ہیں, ملتان میں 2 کنال کے ہیں, پشاور میں 2 کنال کے گھر ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہم سب گھروں میں رہتے ہیں, فلیٹ میں رہتے نہیں ہیں. تو اگر آپ فلیٹ میں نہیں رہتے, کمیونٹی کیسے بنے گی؟ گھروں میں رہیں گے دور دور ایک دوسرے سے, تو وہ آپ بات جو کریں گے صحیح ہے, بٹ دیٹ از ناٹ سم تھنگ, دیٹ از سم تھنگ جو ہمارے بیوروکریٹس نے کہا اور آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اگین کلچر پہ بات آ گئی, تو کلچر بتائیں. میں جی ایک آبزرویشن پہلے, سوری, کہ نہ تو ہم پرابلم آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں, نہ سولوشن آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں. This discussion was about presenting a problem and suggesting a solution, which I have not heard. ٹھیک ہے جی, پہلے کائنڈلی پرابلم کو آرٹیکولیٹ کرنا سیکھیں اور پھر اس کا سولوشن تلاش کریں. اگر آپ پرابلم آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے, پھر سولوشن کیسے بتائیں گے؟ دوسری چیز ہے کہ جنرل کریکولم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسرا میرا یونیورسٹی والوں کو یہ ہے کہ ود ان ایک یونیورسٹی ایک پوری ایک ملک کی طریقے سے, سو وٹ ایور امپروومنٹ یو وانٹ ٹو میک, پلیز میک امپروومنٹ ان دا یونیورسٹی, اور اس کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ بڑھائیں. کریکولم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کریکولم میں سارے ہائر آرڈر لرننگ آبجیکٹیوز. یہاں میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. کریکولم میں کیوں مسائل نہیں ہے؟ جو چیز میری ماں نے اپنی ٹائم میں پڑھی تھی وہ تھوڑی سی انہینس ہو کے میں نے پڑھ لی. جو چیز میں نے پڑھی تھی اس کے پکچرز بدل گئی, اس بک کا کور پیج بدل گیا, اس کے اندر کے پیجز کلرڈ ہو گئے. میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھی تھی, میرا بچہ وہ کلرڈ میں پڑھ رہا ہے. اچھا, اصل چیز ایک اور اس میں سر ایڈ کر دوں, اب پتہ نہیں سر نے پرووک کیا, یہ ریئل ٹائم بات کی ہے انہوں نے. اصل چیز یہ ہے کہ جو آئیڈیاز ہمارے کولیگز نے پریزنٹ کی ہیں اس کو تھوڑا اگر سب لوگ سمجھ لیتے تو وہ شاید بہتر ہوتا. فار انسٹنس میں نے جو بات کی, پبلک پالیسی پروسیس کی اویئرنیس نہیں ہے, اور یہی اس قوم کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ فار انسٹنس آپ کی جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے اس کا کمپوننٹ مسنگ ہے. جب آپ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہی نہیں ہو رہی, سر سولوشن اس کا ہے سینسٹائزیشن. آپ کے جو ینگسٹرز ہیں یہ پالیسیز کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے, انہوں نے پڑھی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں پالیسیز. سر وہ بھی تو پالیسی کے ذریعے ہوگا نا سر. ایجوکیشن پالیسی کے اندر فلاز ہیں, وہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو رہی, انفورسمنٹ نہیں ہو رہی. اگر آپ یہاں بیٹھ کے نہ کرتے رہیں گے تو وہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. وی آر ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بولنا چاہ رہے تھے وہ بھی آ جائیں اوپر تاکہ وہ بھی کمپلیٹ کر لیں. آ جائیں جو اسٹوڈنٹس بول رہے تھے. کون ہے وقار صاحب, بلا لیں جلدی سے پلیز. تو دیر آر a lot of issues. کتنی لوگوں کے گھروں کے قریب سے روڈ جا رہی ہے, میٹرو بنی ہے, آپ کے بہت سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں, بٹ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کمیونٹی کے پاس جا کے ان سے سوال پوچھے گئے ہیں کہ آپ کے ایریا میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے, آپ کے کون سے اس سے کنسرنز ہیں which are not being addressed. میڈم آپ کو میسج پہنچ گیا نا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا کمیونٹی. ہمارے حکمران جو ہیں وہ پیسے خرچتے ہیں آپ سے دور رہنے کے لیے. یہ جو ان کا ہم نے ٹی شرٹ بنائی, روٹ لگ گیا تو میں رہ گیا, وہ روٹ لگاتے ہیں, وہ پروٹوکول کس لیے, وہ سرکاری گاڑی کس لیے, وہ ڈالے کس لیے, وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے. بھائی آپ کو میسج پہنچ گیا نا, اب چھوڑ دینا کہ ان سے ملتے کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, وہ نہیں بات کرنا چاہتے. آگے بتائیں کیا کریں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ریفارم کریں, ہم کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا الیکشن کا طریقہ چینج کریں, ہم کہہ رہے ہیں بیوروکریسی چینج کریں, ہم کہہ رہے ہیں پروٹوکول ختم کریں, ہم کہہ رہے ہیں وی آئی پی اسٹیٹس ختم کریں, ہم کہہ رہے ہیں ان کے گھر ختم کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ آ کے رہیں, ہم کہہ رہے ہیں فلیٹس بنائیں, منسٹر بھی اسی فلیٹ میں رہے جہاں آپ رہ رہے ہوں. یہ چیزیں ہیں, یہ ایک کانکریٹ چیز ہے. یہ کہنا کہ کمیونٹی سے بات کریں, بھائی وہ تو بات آپ کو کلیئرلی بتا رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بتا رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے ولایتی ایڈوائزر, آپ کی یونیورسٹی نہیں چاہیے. وہ انہوں نے لکھ دیا, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسٹیفن ڈرکن آ رہا ہے باہر سے, وہ ایڈوائز کرے گا. مکنزی آ رہی ہے, آپ کو نہیں چاہیے ان کو. اب کیا کروں میں, اور کو کیا میسج دوں سر؟ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے, نہیں سوری, ان کو بولنے دیں جلدی سے. سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آج تک ہم اپنی ایجوکیشن کا ہائر موسٹ لیول یہ ڈیفائن نہیں کر سکے. ہمیں ایجوکیشن نہیں چاہیے. سر ہمارے بچے باہر پڑھیں گے, آپ کے بچے یہاں پڑھیں گے. سوچ سر تو پھر ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا نا, جیسے پوسٹ وار کنڈیشن میں جاپان نے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند کر دیے تھے,
तो हम भी इमरजेंसी डिक्लेयर मैं करें, तो सब कुछ बंद कर 100% दें, मैं तो 100% एग्री हूँ, सब कुछ बंद 100% करें एग्री। और या तो इनके बच्चे कहें यहाँ पढ़ें, इलाज यहाँ कराएं, नहीं तो बंद कर दें, एग्जैक्टली बस खत्म बात। सर फिर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों के ऊपर? ये बच्चे अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट करें? इन्हें फिर हमें स्टार्ट से बताना सवाल चाहिए करें ना, कि सवाल critical thinking क्यों सवाल करें, सवाल करें, सर, यही तो ये मैं ना कह रही करें कि जी डिप्रेशन है और कम्युनिटी वगैरह, सर सवाल कॉग्निटिव करें इकोनॉमी क्या कह रही ये है? सिस्टम क्यों, ये देखें ना, ये ability to ये हमने raise the लिखा हुआ है, question. ये पहले देखें, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती Exactly. है एजुकेशन में, पढ़ें जो लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर क्या करें? इतनी चीजें लिखी हुई हैं इकोनॉमी पे, आप लोग बताएं आप क्या लिख रहे हैं, हम आपके साथ सर फिर तो इसको पीएचडी की डिग्री असाइन कर देनी चाहिए ना। हम क्यों पीएचडी करने के लिए इतने इतने सार ख्वार होते रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अब ये तो नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको अकोमोडेट करें, हम नहीं करते अकोमोडेट, खत्म सर फिर आज हम 2025 के विजन में कहते हैं कि जी हमने पीएचडी लेवल 7,000 से पीएचडी ग्रेजुएट्स उठा के 15,000 पे लेकर आने, फिर वो 15,000 यार अब मेरी कहाँ बात सुने, लाएंगे? मेरी बात सुने, यही तो आपको कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते डोंट बी नाइव। 2025 आपको फूल करने के लिए लिखा हुआ सर, है, ये चीजें आपका मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग, आप सुनती नहीं है।